بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلیٰ آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم اپنے دوستوں کو، محبت کرنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو رمضان المبارک کی آخری تاخیرات کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ایک روزہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، آخری عشرہ، پھر آخری عشرے کی تاخیراتوں، پہلی تاخیرات گزری، دوسری تیسری، چوتھی، آج پانچویں تاخیرات۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ باہر کے دوست، جب آپ 28ویں روزے کا روزہ اختیار کریں گے تو اوپر سے 29ویں شب ہوگی، تو آپ نے نماز مغرب کے بعد اوابین شریف پڑھیں گے۔ نماز ساری پڑھنے کے بعد، سورہ واقعہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ آل عمران شریف کے آیت نمبر 26 تا 27 پڑھنی ہے، کم از کم 33 مرتبہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المسجد وتخرج المسجد من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس دو آیاتوں کے بارے میں ہم ویسے بھی بیان کر چکے ہیں۔ ایک خاص وظیفہ بھی ہے جو وطروں کے بعد 2 نوافل میں پڑھنا ہے، تو جن اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو ضرورت ہو تو وہ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے گا، تو اس کا اتنا آپ کو بینیفٹ ملے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہے 26 سے 27 کم از کم 33 مرتبہ یا پھر 6 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء میں آپ نے تراویح پڑھنی ہے، وطر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد صلاۃ الحاجات جو ہم اپنا 28ویں روزے میں ریکارڈنگ کروا چکے ہیں اور بھی دیگر روزوں میں ریکارڈنگ کروا چکے ہیں، اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا پیارا نام یا رحیم ہو یا رحیم ہو 100 کم از کم 33 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کے بعد۔ ساری رات آپ جو ہے نا عبادت میں گزاریں گے، کیونکہ تاخیرات ہے، میں بھی لیلۃ القدر کی رات بھی ہو، کیونکہ اس کے بارے میں ہم پیچھے بیان کر رہے ہیں کہ جب پہلا روزہ فلاں تاریخ کو ہوگا تو شب قدر فلاں تاریخ کو ہوگی، وہ بھی ریکارڈنگ سب محفوظ ہوگی، سن لیں، دیکھ لیں، تو نوٹ کر لیجئے گا۔ تو اس رات آپ نے اور نوافل بھی پڑھنے ہیں، کچھ ہم بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ اس رات آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں، بلکہ 4 نوافل پڑھنے ہیں 2 سلاموں کے ساتھ۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ شریف کے سورۃ قدر مبارکہ 1 دفعہ اور سورۃ اخلاص مبارکہ 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک تو نماز اس کی یہ ہے، یعنی آخری تاخیرات کی، یوں سمجھیں آخری لیلۃ القدر کی۔ اس کے علاوہ 4 رکعتیں اور ہیں 2 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے، اس میں بھی سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے۔ بعد سلام کے آپ نے یہ درود امی پاک آپ نے کم از کم 25 مرتبہ یا پھر 125 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اس کے علاوہ اسی تاخیرات کو آپ نے سورہ واقعہ شریف بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یقین مانیں اتنی رزق اس پڑھنے والے کا وسیع ہوگا کہ سارا سال اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص ہمیشہ مغرب کے بعد سورۃ واقعہ شریف کی تلاوت کرے گا وہ کبھی فاقہ میں یا تنگ دستی میں، غربت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ بہقی شریف حدیث پاک کی کتاب ہے۔ تو اس کے علاوہ بلکہ ہم تمام دوستوں کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں، باقاعدگی سے پڑھیں، ہر روز پڑھیں، مغرب کے بعد خود پڑھیں، آپ کی بیگم پڑھیں، بچے پڑھیں، بیٹیاں پڑھیں، بیٹے پڑھیں، تو انشاءاللہ لہراں بیراں ہوگی کاروبار کی، ذرائع آمد کی، معاملات اس طرح کے۔ تو اس کے علاوہ پھر ساری رات آپ اس طرح کے نوافل اور وظائف میں گزاریں گے۔ اور بھی نوافل میں آپ کو 2-3 بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے سورۃ اپنا 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اس میں 2 سلاموں کے ساتھ سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ قدر 1 دفعہ
اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ اور سورۃ علم نشرہ 70 مرتبہ. تو یہ نماز واسطے کامل ایمان کے لیے زبردست چیز ہے. تو انشاءاللہ اس نماز پڑھنے والا کل قیامت والے دن بلکہ یہاں دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا. تو اس کے علاوہ آپ نے اس رات کو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور سورۃ واقعہ شریف بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اور سورہ قدر مبارکہ کم از کم 121 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ. انشاءاللہ سورۃ قدر مبارک پڑھنے سے ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، پرابلم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دور ہو جائے گی. ساری رات عبادت و ریاضت میں گزاریں گے، تہجد پڑھیں گے، سحری کریں گے، پھر آپ نماز صبح پڑھیں گے. نماز صبح کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کم از کم 47 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 113 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے. نماز ظہر کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا پیارا مقدس و محتشم نام یا علیم و 133 مرتبہ پڑھنا ہے. اور نماز عصر کے بعد سورۃ فاتحہ شریف آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے. اور عصر کے بعد آپ نے پھر محفل کی صورت، اپنا حلقے کی صورت میں بیٹھ جانا ہے. انفرادی یا اجتماعی طور پر دعا مانگنی ہے. روز افطار کے ٹائم امت مسلمہ کو، ہم جیسے حقیروں پر تقصیروں کو، اپنے تمام خاندان والوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ 29ویں روزے کے اعمال تھے، رات اور دن کے. تو انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ 30ویں روزے کا بھی ہوگا، اور جمعۃ الوداع کے بارے میں بھی ہوگا، اور عیدین کے بارے میں بھی ہوگا، عید کے دن اور عید کے رات کے بارے میں بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.